السلام علیکم جی، کیا حال چال ہیں آپ سب لوگوں کے؟ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب بالکل ٹھیک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے۔ ناول بھرم بکا باطل بائے مہر النساء شاہ میر کی یہ قسط نمبر 24 ہے۔ موجودہ دن۔ گہرے خاکی رنگ کی قمیض شلوار والا مرد تھانے کی اندھیری کوٹھڑی میں ایک طرف سکڑا سمٹا بیٹھا تھا۔ پچھلے 2 سالوں میں وہ 3 دفعہ جیل جا چکا تھا۔ عالم کو ہر منظر یاد تھا۔ وہی مناظر ٹکڑوں کی صورت اس کی ذہن کی اسکرین پر روشن اور غیر روشن ہو رہے تھے، اور وہ کسی بھی قسم کی روک تھام سے قاصر۔ تجھے پتہ ہے یہ کون ہے؟ کوٹھڑی کے ایک کونے سے کسی قیدی کی آواز آئی۔ وہ اپنے ساتھ بیٹھے قیدی سے سرگوشی میں پوچھ رہا تھا۔ آواز عالم تک آ رہی تھی۔ ان کے لبوں سے نکلتا سگریٹ کا دھواں فضا میں تحلیل ہو رہا تھا۔ کون؟ دوسرے نے دلچسپی سے پوچھا۔ 3 بیویوں کا قاتل ہے، 3 بار جیل جا چکا ہے۔ کچھ سال پہلے تک تو ہائی کورٹ میں بڑے بڑے مقدمے لڑتا تھا، اور اب دیکھو۔ اس کے لہجے میں تمسخر اور تضحیک تھی۔ عالم چپ چاپ اپنی ہتھیلیوں پر نگاہیں جمائے ہوئے بیٹھا رہا۔ بھلا یہ اس پر کی جانے والی پہلی آواز تھوڑی تھی۔ پہلی بار اسے میرال شیرازی قتل مقدمے کے دوران اہم ملزم کے طور پر جیل لے جایا گیا۔ 8 ماہ کی کڑی تحویل کے بعد جب اس پر کچھ بھی ثابت نہ ہو سکا، تب اسے رہا کر دیا گیا۔ اسے یاد تھا، اسے کیسے یاد نہ ہوتا۔ وہ باہر اکیلا نہیں آیا تھا۔ تمسخر، تضحیک، تذلیل اس کی دائیں بائیں ساتھ ساتھ چلتے ہوئے آئے تھے۔ اس بار تو لگتا ہے لمبا جائے گا، پہلے قیدی نے لقمہ دیا۔ ارے وہ لڑکا کیا نام تھا اس کا؟ ارے وہی جس کی ماں ٹی وی پر آتی ہے۔ وہی شاہویر نا؟ ہاں شاہویر، اب تو اس کے قتل کیس میں آیا ہے، اب کہاں بچے گا، اس کے دن تو گنے جا چکے ہیں۔ عالم نے اب بھی کچھ نہیں کہا۔ اس کی زندگی ماضی کے سفر پر نکلی تھی۔ تھانے میں وہ 4تھی بار آیا تھا، اور یہاں سے 4تھی بار اسے جیل جانا تھا۔ وہ دوسری اور تیسری بار کیوں گیا تھا، اسے یہ بھی یاد تھا، بہت اچھی طرح۔ دوسری بار اس پر الزام لگا کہ کسی ہائی پروفائل مقدمے میں عالمگیر نے جھوٹی گواہی دلوائی ہے۔ عدالت کی طرف سے اسے آنن پانن سزا سنا دی گئی، ساتھ اس کا لائسنس رد کر دیا گیا۔ اس سارے چکر سے نکلنے میں اسے 6 ماہ لگ گئے۔ 6 ماہ اسے یہ ثابت کرنے میں لگے کہ گواہ سچا تھا۔ یہ اب تک آزاد کیسے گھوم رہے؟ ویسے ایک بات ہے، جگرا ہے مرد کا۔ جس زمانے میں لوگ باہر جا کر منہ مارنے پر راضی ہیں، جہاں مرد باہر والی کے بھی نخرے اٹھاتے ہیں، اسی دور میں یہ اپنی ہی بیویاں جان سے مار رہا ہے۔ وہ دونوں تالی پر تالی مار کر ہنسے۔ عالم نے پہلی بار گردن پھیر کر انہیں دیکھا، اور سارے وقت میں پہلی بار اس کے منہ سے بس چند الفاظ باہر نکلے۔ تم دونوں کا نام کیا ہے؟ وہ آنکھیں چندیائے انہیں دیکھتے ہوئے غالباً ان کے چہرے مستقبل کے لیے حفظ کر رہا تھا۔ میرا نام مراد علی ہے، اور اس کا رزاق علی۔ چل اب بتا کیا اکھاڑ لے گا؟ عالم نے دھیرے سے نفی میں سر ہلایا اور گردن پھیر کر دوبارہ گردن جھکائے نگاہیں اپنی ہتھیلیوں پر جما دیں۔ وہ یاد کر رہا تھا اسے تیسری دفعہ جیل کب بھیجا گیا تھا۔ یہ اہم تھا، اسے یہی یاد کرنا تھا۔ وہ تیسری دفعہ توہین عدالت کے مقدمے میں جیل بھیجا گیا تھا۔ چند ماہ کی سزا، جرمانہ۔ مگر چند ماہ بعد نئی حکومت آئی تو کچھ قیدیوں کو ان کے حسن سلوک اور معاشرتی مقام کے چلتے سزا پوری ہونے کے چند ماہ پہلے رہا کرنے کا حکم دیا گیا۔ عالمگیر انہی لوگوں میں سے تھا۔ آج جیل سے اپنی واپسی کے تقریباً 2.5 ماہ بعد وہ ایک بار پھر قید ہو چکا تھا۔ ایک بار پھر وقت کا وہی چکر جو 3 سال سے گھوم پھر کر آ رہا تھا، اور وہ چاہے جتنے بند باندھ لیتا، سب اس کے ہاتھ سے نکل رہا تھا۔ میں اس بار باہر آؤں گا تو دیکھنا کیسے دوبارہ اپنی ساکھ بنا لوں گا۔ اسے یاد تھا اس نے یافس سے کیا کہا تھا۔ جلال اور صبیحہ، وہ 2 لوگ جو اسے پسند نہیں کرتے تھے، وہ اسے 3 بار جیل بھیج چکے تھے۔ خادم بٹ کہتے تھے وہ ان کے شہر کا لا اینڈ آرڈر خراب کر رہا ہے، اس لیے وہ قید کا حقدار ہے۔ کیا یہی سچ تھا؟ بس اتنا آسان؟ کیا اسے جیل بھیجنا ان تینوں کا کام تھا؟ اس نے آنکھیں بند کیں تو وہ سیاہ آنکھیں ہر منظر پر بھاری ہو گئیں۔ مسائل، دنیا، تکالیف، رنج، ان سب سے فرار کا اس کے پاس محض ایک راستہ تھا۔ میرال شیرازی، عالمگیر کی محبوب ترین ساتھی، اس کی زندگی کا گولڈن اور۔ ان دونوں کی شادی کو 1 مہینہ بیت گیا تھا، اور آج شیرازی صاحب کے ہاں ان کی دوسری دعوت تھی۔ ان کے کمرے میں اب بھی کہیں کہیں شادی کے وقت کی سجاوٹ موجود تھی۔ میرال پھولوں کی شوقین تھی،
لہٰذا اب دیوار کی دائیں طرف رکھی لمبی میز پر رکھے واس میں ہر روز نئے پھول لازمی ہوتے۔ پہلے وہ خود لاتی تھی، اب 2 روز ہوئے تھے کہ عالم لایا کرتا۔ میرال اور کتنا وقت ہے؟ نک سک سے تیار پلنگ کی پائنیتی پر بیٹھا عالمگیر اکتایا ہوا لگ رہا تھا۔ راکھ جیسے سرمئی 3 پیس میں وہ شہانہ لگ رہا تھا۔ موبائل پر انگلیاں چلاتے اس نے چوتھی دفعہ یہ بہانہ سنا۔ بس 5 منٹ، عالم نے سر جھٹکا۔ پچھلے آدھے گھنٹے سے وہ یہی سن رہا تھا۔ اسی پل دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی۔ عالم کی ساری کوفت اڑن چھو ہوئی، لب گہری مسکراہٹ میں ڈھل گئے۔ میں اندر آؤں بابا؟ باریک سی آواز آئی۔ اس نے موبائل ایک طرف رکھا۔ آ جاؤ بابا کی جان، وہ محبت سے بولا۔ دروازے کی اد کھلی درج سے پہلے اس کا سر نظر آیا، پھر اس کے بال کندھوں سے ڈھلک کر آگے کو گرے اور پھر وہ اندر آئی۔ عالمگیر کی طرف جانے کی بجائے وہ میرال کی طرف گئی۔ عالم نے پہلی بار ان دونوں کو غور سے دیکھا۔ ان دونوں نے کاسنی رنگی چوڑی دار فراک پہن رکھی تھی۔ دونوں کے پیروں میں ایک جیسے کھسے تھے، بال ایک ہی طرح کے انداز میں بندھے ہوئے۔ عالم محویت سے انہیں تکتا رہا۔ میرال اب جھک کر عبیر کے گول ہوئے ہونٹوں پر ہلکا ہلکا سا گلوس لگا رہی تھی۔ وہ جو کوئی بھی کام کرتے وقت عالم کو ناکو چنے چبایا کرتی تھی، لپسٹک لگواتی ہوئے ایک جگہ جم کر کھڑی رہی، پلک تک نہ جھپکی۔ ادھر آؤ عبیر۔ میرال اسے لپسٹک لگا کر آئینے کی طرف مڑی تو عالم نے اسے پکارا۔ وہ چھوٹے چھوٹے قدم لیتی اس کی طرف آئی۔ عالم نے اس کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیے۔ آپ نے ہوم ورک کر لیا؟ اس نے محض سر اس بات میں ہلا دیا۔ ٹیچر کہہ رہی تھی آپ نے رامین کو مارا ہے۔ وہ اب بھی بغیر کچھ کہے سر زور زور سے نفی میں ہلانے لگی۔ میرال نے مڑ کر اسے دیکھا، مسکراہٹ دبائی۔ وہ کچھ نہیں بولے گی عالم، اس کی لپسٹک خراب ہو جائے گی۔ وہ بولتی ہوئی آگے آئی اور ایک سفید رنگ کا تتلی والا کلپ عبیر کے کھلے بالوں میں لگایا اور عجلت سے پلٹ گئی۔ عالم نے تحیر سے اپنی بیٹی کو دیکھا جو واقعی ہونٹوں کو گول کیے کھڑی تھی، یہاں تک کہ اس کے ہونٹ آپس میں مس بھی نہیں ہو رہے تھے کہ کہیں اس کی لپسٹک خراب نہ ہو جائے۔ اب کہ وہ زور سے ہنس پڑا۔ عبیر کے گول ہونٹوں کو دیکھا، مٹھی لبوں پر جمائے وہ ہنستا چلا گیا۔ اس کی ہنسی کی آواز پر میرال کا چہرے پر برش چلاتا ہاتھ رک گیا۔ آئینے میں نظر آتا وہ ہنستا ہوا مرد، ان دونوں کے مشترکہ کمرے میں کھڑی میرال اور اسے دیکھنے کا حق رکھتی میرال۔ سیاہ آنکھوں والی لڑکی نے اپنی زندگی سے یہ مانگا ضرور تھا، مل جائے گا، یہ علم اس سے نہیں تھا۔ وہ سرشاری سے اسے تکتی رہی۔ یہ شاندار مرد مکمل طور پر اس کا تھا۔ میری بیٹی کو قابو کر لیا تم نے؟ اس کی ہنسی کا دورہ ختم ہوا تو وہ پلنگ سے اٹھتے ہوئے بولا، یہ ایک جیسے ڈریسز کہاں سے آرڈر کیے؟ آرڈر نہیں کیے، اپنی شادی کی شاپنگ کے دوران میں نے جو بھی کپڑے لیے تھے ویسے کپڑے عبیر کے لیے بھی بنوا لیے۔ ہم اچھے لگ رہے ہیں نا؟ بلش آن لگاتے وہ چہک رہی تھی۔ عالم نے میز سے گاڑی کی چابیاں اٹھاتے ایک نظر اسے دیکھا، لمحے بھر کو ٹھٹکا، پھر ہلکا سا مسکرایا۔ اچھے، بہت اچھے لگ رہے ہو۔ ایک ذرا سی ریاضت اور وہ سیدھی سیدھی اس کے دل میں اتر چکی تھی۔ بہت وقت بعد اس کی زندگی میں کوئی ٹھہراؤ آیا تھا، یہ فیصلہ بہترین لگنے لگا تھا۔ یہاں کوٹھڑی میں اس کی آنکھیں آہستہ آہستہ بوجھل ہو رہی تھیں۔ اسے چند دنوں میں تختہ دار پر لٹکایا جا سکتا تھا۔ اس کی بیٹی گھر میں موجود کس تکلیف میں ہوگی، زندگی اب جانے کس راستے پر جائے گی۔ اس سب کے باوجود اسے نیند آ رہی تھی۔ آج اسے معلوم ہوا میرال درست کہتی تھی۔ کیا کہتی تھی وہ؟ شیرازی صاحب کے گھر میں خاصی رونق تھی۔ ان کے دونوں داماد و ماں اپنی بیگمات کے آج ان کے گھر پر موجود تھے۔ سہراب کی طرف سے انہیں اطمینان تھا، البتہ عالم کی طرف سے لگا کھٹکا بھی آج کل سستانے لگا تھا۔ کھانا لگنے میں ابھی وقت تھا۔ باہر لان میں رکھے صوفوں پر بیٹھا سہراب اپنے پاس آرا کو بٹھائے اسے ہدایات دے رہا تھا۔ اس میں آدھی تو اسلان کی شکایات تھیں۔ آمنہ اندر کھانے کا انتظام دیکھ رہی تھی اور میرال اونگ رہی تھی۔ تمہاری آنکھوں کو کیا ہوا ہے؟ اس کی سرخ آنکھوں کو دیکھ کر عالم متفکر ہوا۔ میں کل ساری رات سو نہیں سکی، دفتر کا کام تھا، اوپر سے میری طبیعت بھی ٹھیک نہیں تھی۔ وہ ایک ادارے میں مدیر کا کام کرتی تھی۔ تمہاری طبیعت تو اب بھی ٹھیک نہیں لگ رہی۔ اس نے میرال کا ماتھا چھوا جو کہ ہلکا ہلکا سا گرم تھا۔ چلو اٹھو، ہم گھر چلتے ہیں۔ وہ فوراً اٹھ کھڑا ہوا۔ میرال کی دونوں پھپھو اور ایک خالہ اسی طرف دیکھنے لگی تھیں، انداز میں ناگواری تھی۔ انہیں اب تک یہ بات ہضم نہیں ہو سکی تھی کہ ان کی بچی نے اپنے لیے ایک قاتل اور ایک بچی کا باپ چن لیا تھا۔ واپس بیٹھو عالم، سب دیکھ رہے ہیں، میرال نے گھرکا۔ وہ واپس بیٹھ گیا۔
گھر چلتے ہیں یار، یا پھر یہیں کہیں آرام کر لو۔ ہاں یہیں لمبی لیٹ جاؤں تاکہ میرے رشتہ داروں کو باتیں بنانے کا موقع مل جائے۔ ہلکے سے بخار کو سارے خاندان میں ٹی بی کی طرح نشر کیا جائے گا۔ میری بس 2 دن سے نیند پوری نہیں ہوئی اور کچھ نہیں ہوا۔ اس نے ایک بار پھر جماہی روکی۔ ویسے کمال ہے، اتنے سارے لوگوں کے درمیان بیٹھ کر بھی تمہیں نیند آ رہی ہے۔ عالم حیران تھا۔ نیند تو سولی پر بھی آ جاتی ہے۔ وہ اس وقت چپ کر گیا، لیکن کھانے کے دوران اس نے غور کیا کہ اس کی بیوی غائب دماغ ہے۔ وہ میرال کی نیند سے واقف تھا، لیکن وہ نیند کی اتنی کچی ہوگی یہ اسے علم نہیں تھا۔ کھانا کھا کر چائے وغیرہ کے لیے اس نے شائستگی سے منع کیا۔ اس نے دیکھا تھا کہ شیرازی صاحب کے مزاج خراب ہوئے تھے۔ میرال کی پھپھو باتیں بنا رہی تھی مگر اسے جیسے پرواہ ہی نہیں تھی۔ وہ ایک پیر پر کھڑا تھا۔ اسے جانا ہے مطلب جانا ہے۔ کس نے رکنے کو کہا، کس نے چائے کا کہا، اس نے سنا ہی نہیں۔ تمہیں کیا ضرورت تھی اتنی جلدی اٹھنے کی؟ ابا ویسے بھی تمہیں پسند نہیں کرتے، تمہاری اس حرکت سے کیا تاثر پڑے گا؟ چائے وغیرہ پی کر آ جاتے ہم۔ گاڑی میں نشست سے ٹیک لگائے وہ کچھ خفگی سے بولی۔ عبیر وہیں سہراب کے ساتھ رک گئی تھی۔ عالم نے ایک ہاتھ سے اسٹیئرنگ تھامے رکھا اور دوسرے ہاتھ سے اس کی نشست کو پیچھے کر دیا۔ وہ اب آرام دہ حالت میں تھی۔ اباؤں کی فکر نہیں کرتا میں، ابا کی بیٹی کا بتاؤ، اسے میں کیسا لگتا ہوں؟ وہ نیند کے خمار سے بھری ہوئی آنکھوں کے ساتھ ہلکا سا مسکرائی اور آنکھیں بند کر لیں۔ اچھے، بہت اچھے، بے حد اچھے۔ کچھ دیر قبل کے کہی ہوئے اس کے الفاظ اسے لوٹاتے ہوئے وہ اگلے ہی لمحے سو چکی تھی۔ گاڑی سڑک پر دوڑاتے ہوئے عالم کے لبوں پر مدھم مسکراہٹ تھی۔ ایک لمبے وقت بعد اس کی زندگی میں سچی مسکراہٹ تھی۔ گاڑی چلاتے ہوئے وہ گاہے بگاہے اس کے چہرے پر نگاہ بھی ڈال لیتا تھا۔ کوٹڑی کی دیوار سے ٹیک لگائے اس کی ہر مسکراہٹ غائب تھی۔ ہر طرف سکوت تھا اور اس کے دل میں کوہرام، اب کہ اس کی قید کتنی طویل ہوگی۔ اس نے ہاتھ مار کر اسلان کے کمرے کا دروازہ کھولا تو وہ کھلتا چلا گیا۔ وہ جو اپنے پلنگ کی چادر درست کر رہا تھا آہٹ پر ٹھہر گیا۔ پلٹ دروازے پر سرخ متورم آنکھیں لیے کھڑی انارا کو دیکھا۔ کچھ کہنے کو لب با کیے مگر رک گیا۔ ان دونوں کے درمیان ایسا تعلق نہیں تھا کہ الفاظ کا تبادلہ ہوتا۔ وہ چپ چاپ اسے تکتا رہا۔ ممی کی کال آئی تھی، وہ پرسوں لاہور آ رہی ہیں اور ڈیڈ شاید کل تک پہنچ جائیں۔ بالآخر اسلان بول پڑا۔ تم چاہو تو ان سے کال پر بات کر لو۔ سب لوگ میرے خلاف بول رہے ہیں بھائی۔ اس کی آواز گیلی اور گلہ آمیز تھی۔ ہاتھ میں پکڑے موبائل کی اسکرین پر ٹویٹر کھلا تھا۔ اسلان کو یقین تھا وہ کیا دیکھ رہی تھی۔ لوگ مجھے گالیاں دے رہے ہیں، سب کہہ رہے ہیں میں لالچی اور دھوکے باز ہوں، سب مجھے منحوس کہہ رہے ہیں، ان کو لگتا ہے میں ان کا آئیڈیل کھا گئی، میرے ڈی ایمز میں لوگ مجھے دھمکیاں دے رہے ہیں۔ اس نے ہچکی لی، آنسو پانی کی طرح چہرے پر پھسل رہے تھے۔ میرا کیا قصور ہے؟ اسلان اسے دیکھے بغیر الماری تک گیا، اپنے پلنگ کے لیے ایک چادر اور تکیے کے غلاف اٹھائے اور واپس پلنگ تک آیا۔ جب تمہیں زندگی سے اتنا سب مل رہا تھا، لوگ تمہیں خوش قسمت کہہ رہے تھے، تب تم نے یہ کیوں نہیں پوچھا کہ میں کیوں؟ وہ طنز نہیں کر رہا تھا، ہاں مگر اس کے تبصرے شفاف تھے۔ تم اگر کوئی تسلی چاہتی ہو تو یافس تارون کے پاس جاؤ، میرے پاس صرف اور صرف ریئلٹی چیکس ہیں جو تمہیں اس وقت پسند نہیں آئیں گے۔ اور آپ کے ریئلٹی چیک کے مطابق میں ساری نفرت کی حقدار ہوں؟ اس کی غم میں مدغم آواز بلند ہوئی۔ اسلان نے پرانا غلاف اتار کر نیچے پھینکا۔ میری حقیقت کے مطابق تم غلط سوچ پلٹ کی ہو، فلاں فلاں میرے بارے میں کیا سوچتا ہے، مجھے کیا کہتا ہے اور اس کے نزدیک میرا کردار کیسا ہے، یہ تمہارے لیے اتنا اہم کیوں ہے؟ جب لوگ تمہیں زندہ جلانے اور تم پر تیزاب پھینکنے کے لیے اپارٹمنٹ کے باہر کھڑے تھے، تب ان کامنٹس کرنے والوں میں سے کوئی آیا تھا کیا؟ کسی نے آ کر تمہیں بچایا؟ اس نے ایک پل کو نگاہیں اٹھا کر آرا کو دیکھا۔ وہ اس کی سن رہی تھی یا نہیں؟ ہاں البتہ وہ رو ضرور رہی تھی۔ کوئی کسی کی مدد نہیں کرتا، کوئی کسی کے لیے نہیں آتا۔ موجودہ دور میں ہر انسان کی کمر اپنے ہی گناہ ثواب کے بوجھ سے بھاری ہے۔ لوگ گھروں میں بیٹھ کر فرسٹریٹڈ ہیں۔ انسان کی فطرت ہے، وہ اپنا غم غلط کرنے کے لیے کوئی آسان ہدف ڈھونڈتا ہے۔ تم وہی ہو۔ میں تمہاری بہن ہوں، تمہیں برا نہیں لگ رہا کہ لوگ مجھے گالیاں دیں، مجھے مارنے کے لیے تلاش کرتے پھریں؟ جب تمہاری موت لکھی ہوگی تو میں بچا نہیں سکتا، اور گالی دینے والوں کو مت سنو۔ تم جتنی بے نیاز بنو گی، کتے کی طرح بھونکتے لوگ اسی طرح چپ ہو جائیں گے۔ اس نے دونوں تکیے سجا کر پلنگ پر رکھے اور آرا کو دیکھا۔ سوری فار دا اوفینسو لینگویج۔ انداز میں معذرت نام کو بھی نہیں تھی۔ شدت غیظ سے ہیزل آنکھوں والی لڑکی کی کنبٹی کی رگ پھڑکنے لگی۔
میں نے تم جیسا بے حس مرد اپنی زندگی میں کبھی نہیں دیکھا، آرا پھنکاری۔ تم انتہائی سخت اور بے رحم ہو۔ میری ذات کے متعلق تمہارے کسی تبصرے کی کوئی اہمیت نہیں، وہ اسی کے انداز میں بولا۔ تمہیں واقعی فرق نہیں پڑ رہا؟ آنسو، غصہ، طیش، غم، وہ کیا کیا سنبھالے۔ اسلان اس کے قریب آ کر رکا، اس کا موبائل اس کے ہاتھ سے لیا اور سب سے پہلے انسٹاگرام ڈیلیٹ کیا، پھر ٹویٹر اور پھر فیس بک۔ آرا نے اسے موبائل لینا چاہا جسے وہ اونچا کر چکا تھا۔ اب تمہیں بھی کوئی فرق نہیں پڑے گا، اگر تمہیں ضرورت پڑی تو نئے اکاؤنٹس بنا لینا، تمہارے رونے کے لیے ابھی بہت مسئلے آئیں گے، ان کامنٹس پر اپنی جان مت جلاؤ۔ تم تو بہت خوش ہوگے نا، جو میرے ساتھ ہوا اس پر تو تمہارے دل کو چین مل رہا ہوگا۔ اسلان نے لب بھینچ کر اسے دیکھا۔ اس کے گھر والے بولتے ہوئے یہ کیوں نہیں سوچتے تھے کہ اسلان یمن کے پاس بھی دل ہے؟ وہ چند پل چپ رہا، پھر ہاتھ جھلایا۔ میرا دماغ نہ خراب کرو، جاؤ یہاں سے، اپنے ڈرامے چچا اور ماموں کے لیے سنبھال کر رکھو۔ وہ چاہ کر بھی اپنا لہجہ سخت نہیں رکھ پایا۔ انارا اپنا موبائل وہیں چوکھٹ پر پھینک کر پلٹنے لگی جب اسلان نے اسے پکارا۔ اسے آخری دفعہ دیکھنے۔ کوئی زہر میں لپٹی زنجیر تھی جو اس کے پیروں میں پڑ گئی، کوئی نوکدار سلاخ تھی جو اس کی گردن کے گرد تن گئی۔ اس کے حلق میں آنسوؤں کا پھندا لگ گیا اور وہ مڑ بھی نہ سکی۔ آخری ملاقات ہونی چاہیے، پچھتاوے کم ہو جاتے ہیں، تعلقات کو کلوجر ملنا چاہیے۔ اسے دیکھنا چاہتی ہو؟ وہ بے حد دھیرے سے مڑی، آنکھیں چھلک رہی تھیں، لب لرز رہے تھے اور دل، وہ چھل نہیں تھا۔ مجھے باہر جانے سے ڈر لگتا ہے۔ اندر بیٹھ کر گلٹی ہونے سے باہر جا کر ڈرنا بہتر ہے۔ لوگ مجھے مار دیں گے۔ تمہاری زندگی تم سے کوئی نہیں چھین سکتا۔ آرا نے آنکھیں ہتھیلی کی پشت سے رگڑیں تو منظر صاف ہوا۔ تم مجھ سے نفرت کرتے ہو، پھر یہ سب کیوں؟ میں محبت کے تقاضے سمجھتا ہوں۔ تم آج وہاں کھڑی ہو جہاں چند سال پہلے میں تھا۔ مجھے کلوجرز نہیں ملے، کسی کو تو ملنے چاہیے۔ وہ بس سوچ سکا، کہا تو صرف اتنا، گاڑی میں انتظار کر رہا ہوں، اسکار اور ماموں کو بتائے بغیر آ جاؤ۔ 28 فروری۔ اس کی آنکھ کسی شور کے باعث کھلی۔ عالم بیداری میں جو پہلا خیال اسے آیا، اس پہلے خیال نے ہی اسے یوں محسوس کروایا جیسے کسی نے جال میں ڈھیر ساری سوئیاں کھبو دی ہوں۔ اس کا سینہ، دل، اعضاء، یہ چبھن جسم کے کونے کونے میں سرایت کر گئی۔ وہ دھیرے سے اٹھا۔ بلائنڈ سے آتی روشنی خانوں کی صورت اس کے وجود پر پڑ رہی تھی۔ اسی روشنی میں چلتے ہوئے وہ کھڑکی تک آیا۔ لان میں لوگوں کا جمع غفیر موجود تھا۔ لان کے عین بیچوں بیچ کفن میں لپٹی لاش رکھی تھی۔ وہ اسپاٹ نظروں سے سامنے دیکھتا رہا۔ سورج کی روشنی ودا کہہ رہی تھی۔ تاجور نڈھال سی ابتسام کے ساتھ لگ کر آنسو بہا رہی تھی۔ تمکنت کو سنبھالنا مشکل تھا، وہ حلق کے بل چیخ رہی تھی۔ پاگلوں کی طرح یمن خاندان اور انتظامیہ کو گالیاں بک رہی تھی۔ کوئی اسے تسلی اور دلاسے دینے کے لیے آگے بڑھتا تو وہ اسے بری طرح جھٹک دیتی۔ لوگوں سے تعزیت وصول کرتا رئیس مغموم تھا۔ وہ کھڑکی سے ہٹ گیا۔ بغیر شیشہ دیکھے، بغیر 3 روزہ پرانا خون آلود لباس تبدیل کیے وہ نیچے آیا۔ اسے دیکھتے ہی چہمگوئیاں ہونے لگیں۔ لوگ اسے دیکھ کر تعصب کر رہے تھے۔ لوگ اس کی طرف بڑھنے کا سوچتے مگر رک جاتے۔ اس کا چہرہ خطرناک حد تک خالی تھا۔ کوئی جذبات، کوئی آنسو، کوئی غم نہیں۔ وہ میت کے قریب آ کر رکا۔ سفید شلوار قمیض میں سفید دوپٹہ سر پر لیے مدیحہ بھی اس کے ساتھ آ کر رکی۔ وہ 2 دن سے یہیں تھی۔ شاہ جہاں اس کے بازوؤں میں تھا، بیچارہ جانور کملایا سا لگ رہا تھا۔ شاہ زید نے جھک کر اس کے چہرے سے سفید چادر ہٹائی۔ دل کسی بحر میں غوطہ زن ہوا اور لہروں کی تاب نہ لاتے ہوئے کسی بھاری سنگ سے ٹکرا کر چور چور ہو گیا۔ اس کی آنکھیں بند تھیں، لب آپس میں پیوست۔ چہرے کے قریب کچھ کچھ زخم کے نشان تھے۔ گھنی پلکیں چہرے پر گویا بچھی ہوئی تھیں۔ وہ بے حد پرسکون نیند سو رہا تھا۔ وہ کافی دیر تک چپ چاپ اسے تکتا رہا۔ کسی نے اس کا کندھا تھپکا، کوئی تسلی کے 2 لفظ کہہ گیا۔ تاجور اس کی طرف آئی تو زید نے اسے بازو کے حلقے میں لے لیا۔ نگاہ اب بھی اس سے نہیں ہٹی۔ وہ چپ چاپ کھڑا رہا۔ سارے آنسو دل پر گرتے گئے۔ ہمارا بھائی تھا وہ زید، کوئی کسی کے بھائی کے ساتھ ایسا کیسے کر سکتا ہے؟ زید نے جواب نہیں دیا، بس اس کے کندھے کو تھپکا، پھر نگاہ اٹھا کر مدیحہ کو دیکھا اور یک لفظی سوال کیا۔ کب؟ 2 گھنٹے پہلے۔ تم اس وقت شاہویر کے کمرے میں سو رہے تھے، میں نے جگایا نہیں۔ پوسٹ مارٹم رپورٹ؟ اگلا سوال پھر اسی خالی لہجے میں۔
مزید ایک دن لگے گا۔ فورینزک؟ مدیحہ جھجکی، لوگ اسی طرف متوجہ تھے۔ 1 ہفتہ مزید، وہ ہلکی آواز میں بولی۔ زید نے گیلی سانس اندر کھینچی، تاجور کے بال چومے، اسے نرمی سے خود سے جدا کیا۔ ابتسام نے آگے بڑھ کر اسے تھام لیا۔ زید پنجوں کے بل نیچے اپنی ماں کے پاس بیٹھا، ان کا چہرہ دونوں ہاتھوں میں بھر کر شدت سے ان کا ماتھا چوما، آنسو دونوں ہاتھوں سے صاف کیے۔ آپ کے بیٹے کو اب جانا ہوگا، آپ کو مضبوط رہنا ہوگا، اوکے؟ وہ زور زور سے نفی میں سر ہلا رہی تھی، زید کا ہاتھ جھٹک رہی تھی۔ وہ جانتا تھا شاہویر اس کی ماں کے لیے کیا حیثیت رکھتا ہے، بس وہی تو جانتا تھا۔ صبر کریں موم، کیونکہ میں نہیں کر رہا، کسی ایک کو کرنا پڑے گا۔ شاہ جہاں مدیحہ کی گود سے اتر کر اس کی طرف آیا اور زید کے قریب آنے لگا، ہر دفعہ والی کوشش۔ زید نے اسے جھٹکا، مدیحہ نے پھر سے اسے گود میں اٹھا لیا۔ وہ اپنے مالک کے غم میں تھا۔ زید اپنی ماں کے قریب سے اٹھ کھڑا ہوا، اسی لمحے اس کی نگاہ دروازے کی طرف پڑی۔ سیاہ لباس میں وہ دروازے پر کھڑی تھی، اس کا بھائی اس کے ساتھ تھا۔ کئی لوگ چھپ چھپ کر ویڈیو بنانے لگے تھے۔ وہ محافظ سے اندر جانے کا کہہ رہی تھی، ایک آخری التجا۔ پلیز مجھے اندر جانے دیں، صرف 5 منٹ کے لیے، میں ایک آخری بار اسے دیکھنا چاہتی ہوں، وہ دربان سے کہہ رہی تھی، اور وہ بار بار انکار کر رہا تھا۔ اس کے ساتھ کھڑا اسلان دونوں بازو سینے پر باندھے چپ چاپ یہ تماشا دیکھ رہا تھا۔ اگر سہراب کو پتہ چل جاتا تو وہ اس وقت ان دونوں کو زندہ زمین میں گاڑ دیتا، لیکن اسلان نے گویا اس کے خلاف جانا اپنے اوپر فرض ہی کر لیا تھا۔ وقت ہو گیا ہے شاہ زید، چلنا ہوگا، اس کے تایا کا بیٹا کہہ رہا تھا۔ شاہ زید نے سر ہلایا اور ایک بار پھر اس کے قریب آیا، کپڑا ہٹا کر اسے ایک بار پھر دیکھا۔ دل تھا کہ بھر ہی نہیں رہا تھا، جان تھی کہ ہر نظر پر سینے میں اٹک جاتی۔ میں نے تم سے کہا تھا، تمہاری تکلیف میری تکلیف، تمہارا غم میرا غم، تمہاری سختی میری سختی۔ تم بہت جلد جا رہے ہو، ہم نے ساتھ ساری دنیا فتح کرنی تھی، لیکن لمحے بھر کا توقف۔ تمہارے کچھ اور پلان تھے، رائٹ؟ ایک بات سن کر جاؤ، جس نے بھی ہم دونوں کو یہاں اس صورتحال میں کھڑا کیا ہے، میں بہت جلد ان سے سارے حساب لوں گا۔ وہ ٹھہر ٹھہر کر سرگوشی کر رہا تھا۔ میں تم سے کیا وعدہ نہیں نبھا سکا، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں تم سے محبت نہیں کرتا۔ اس کے بال سنوارے۔ میرے بھائی، میں تمہارا ہر گلہ دور کروں گا، یقین رکھنا۔ اگلے ہی لمحے اس نے اشارہ کیا۔ چاروں طرف 4 لوگ آ گئے، پہلا کندھا شاہ زید، دوسرا رئیس، عقب میں تیسرا فرقان اور چوتھا ابتسام۔ نعرہ تکبیر کے نعرے لگتے گئے، عورتوں نے کوہرام مچا دیا۔ مردوں کا حوصلہ تھا کہ جوان بھائی کو کندھوں پر اٹھائے اپنے ہاتھوں سے سپرد خاک کرنے لے جا رہے تھے۔ دروازے پر وہ رکا تھا، آرا کے قریب۔ اسے ٹھنڈی سخت نظروں سے دیکھا بھی، وہ کچھ کہہ رہی تھی مگر وہ سننے کو نہیں رکا۔ اس کے سامنے سرگوشی کی۔ دوبارہ میرے سامنے مت آنا۔ وہ کچھ کہہ رہی تھی، وہ کچھ بھی نہیں سن رہا تھا۔ ایک بار پھر اس کی سماعتیں سن ہو چکی تھیں، کندھے پر پڑا بوجھ سمجھ سے باہر۔ وہ غم کے عجیب مرحلے میں تھا، جہاں کبھی غصہ غالب تھا، کبھی چوٹ، کبھی بے یقینی اور کبھی گلٹ۔ واپسی کے سفر میں اسے جانے کتنا وقت لگنا تھا، کسی کو کیا علم۔ لال یمن میں اب شور تھا، یافس سہراب پر چیخ رہا تھا، تم نے ویڈیو دیکھی ہے؟ ابھی آدھا گھنٹہ نہیں ہوا اور آدھا پاکستان اس کی یہ حالت دیکھ چکا ہے۔ ابھی تو وہ گھر کے اندر نہیں گئی، ورنہ کیا ہوتا تم جانتے ہو؟ وہ کچھ دیر قبل اپنے اپارٹمنٹ گیا تھا، اور جب آرا گھر سے اسلان کے ساتھ نکل گئی تب وہ باہر ہی تھا، لیکن وہ خاص طور پر سہراب کو تاکید کر کے گیا تھا کہ وہ آرا کا دھیان رکھے۔ وہ اسلان کے ساتھ ہے۔ سہراب کا دفاع کمزور تھا، آواز بیٹھی ہوئی، وہ تکان زدہ تھا۔ میں نے اسے تمہاری ذمہ داری پر چھوڑا تھا، اسلان اس کی حفاظت کرے گا، وہ حفاظت کرے گا جو خود پر اور اپنے غصے پر کنٹرول نہیں رکھ سکتا، جو محض تمہیں نیچا دکھانے کے لیے ہر دوسرے ماہ اس لڑکی کے گھر پہنچ جاتا ہے جس کے اغوا اور قتل کا الزام ہے اس پر۔ گھر کے اندر داخل ہوتا اسلان چوکھٹ پر ہی جم گیا۔ آرا کے قدم اس کے ساتھ رکے اور اس نے بھی اختیار گردن پھیر کر اسلان کو دیکھا۔ الزام ہے، سب ثابت کچھ نہیں ہوا۔ ثابت تو یہ بھی نہیں ہوا کہ یہ سب الزام ہے۔ اسلان کی رنگت پھیکی پڑی۔ اپنے ہی گھر میں بے اعتبار ٹھہرایا جانا بڑی اذیت کے قصے ہیں۔ وہ آرا کو دیکھ نہیں سکا۔ تم نے اس کی ذمہ داری لی تھی اور تم نہیں نبھا سکے،
تم کوئی ذمہ داری پوری نہیں کر سکتے. میں آرا کو لے کر یہاں سے جا رہا ہوں, تم جو کر سکتے ہو کر لینا. سہراب اسے دیکھ کر رہ گیا. وہ جس کے قلبی زخموں کی پرت ہلکی ہلکی اتر رہی تھی, اسے یافس نے چیر پھاڑ کر اتار دیا. وہی غصہ, وہی بے بسی اور وہی شکست ایک بار پھر یاد آئی. یادوں پر بھلا کوئی بند لگا سکا ہے؟ عالم اور میرال کی شادی کو تقریباً 8 ماہ گزر چکے تھے. انہی دنوں جواہر صاحب کی حالت بے حد بگڑ گئی. خون کے سرطان نے ان کی صحت بری طرح برباد کر دی تھی. اسلام آباد کے ایک ڈاکٹر نے ان کا علاج کرنے اور 70% کامیابی کی یقین دہانی کروائی تو انہوں نے عالم سے زندگی میں پہلی بار کچھ مانگا. میں چاہتا ہوں تم میرے ساتھ چلو. وہ بوڑھا آدمی اپنے 3 عدد بیٹوں کی موجودگی کے باوجود اس سے منت کر رہا تھا. عالمگیر چاہ کر بھی انکار نہیں کر سکا. البتہ اس نے میرال سے اجازت ضرور لی تھی. وہ 7 ماہ کی حاملہ تھی. عالم اسے چھوڑ کر ہرگز جانا نہیں چاہتا تھا، لیکن جب اس نے خود سے رضامندی دے دی تو عالم کی اگلی پرواز اسلام آباد کی رہی. میں تم لوگوں کے ساتھ خواہ مخواہ کباب کی ہڈی بن کر آ گئی ہوں. میرال اپنے سامنے بیٹھے سہراب اور آمنہ سے کہہ رہی تھی. سہراب اور عالمگیر کی پھپھو کی بیٹی کا نکاح تھا اور سہراب ضد کر کے اسے ساتھ لے آیا. نکاح جس کے ساتھ تھا وہ برہان تھا، میرال کا باس، اور ان دنوں کافی کامیاب. ہم نے یہاں وحید، مراد اور شبنم بن کر میدان میں دوڑیں نہیں لگانی تھیں. چپ کر کے بیٹھو. سہراب کے جواب پر آمنہ نے تعصب سے نفی میں سر ہلایا. آپ بھی عالم بھائی سے یہ کڑوی باتیں سیکھ رہے ہیں، کبھی کچھ اچھا بھی بول لیا کریں. جو تم دونوں بہنوں کی منہ سے کے گلاب بہتا ہے میں اس سے بھی واقف ہوں. وہ اپنے سابقہ انداز میں بولا. سفید ڈریس شرٹ اور سیاہ میں تبدیل ہوتے سبز رنگ کے کوٹ پینٹ میں ملبوس وہ غیر آرام دہ ہو رہا تھا. کہاں اس کی بٹن شرٹ، موڑی ہوئی آستینیں، اس کی شلوار قمیص، اور کہاں یہ. اچھا جائیں میرے لیے کھانا نکال کر لائیں. اس کے ٹہوکا دینے پر سہراب نے آنکھیں گھمائیں. آمنہ جواباً ڈٹی رہی. جائیں بھی، میری ضروریات پوری کرنا آپ کا فرض ہے. کل میں بھی فرائض کی فہرست تیار کرتا ہوں، پھر برابری ہوگی. کل کی کل دیکھی جائے گی، ابھی آپ جائیں. سہراب اسے گھورتے ہوئے اٹھ کھڑا ہوا، البتہ کہا کچھ نہیں. تھوڑی دیر بعد وہ دور کھڑا پلیٹوں میں کھانا نکال رہا تھا. آمنہ اس کی پشت کو دیکھتی رہی، پھر مڑ کر میرال کو دیکھا. پستہ رنگ کے ڈھیلے کامدار لباس میں بالوں کا جوڑا بنائے ہلکے پھلکے میک اپ والی میرال کچھ اداس تھی. عالم بھائی کو مس کر رہی ہو؟ ہتھیلی تلے تھوڑی ٹکائے دور پار دیکھتی میرال مڑی نہیں. بہت. اس نے حلق میں کچھ اتارا. مجھے لگا تھا شادی کے بعد مجھ پر اس کا اثر اتر جائے گا، لیکن یہ آدمی تو میرے حواسوں پر سوار ہے. اس نے مڑ کر آمنہ کو دیکھا، انداز میں بے چارگی تھی. کیا کسی عورت نے کسی مرد سے ایسی محبت کی ہوگی جیسی میرال نے عالمگیر سے کی ہے؟ نہ بہن، تم نرالی چیز ہو. اس نے ناک سے مکھی اڑائی، پھر ذرا پرجوش انداز میں آگے ہوئی. تم لوگوں نے کوئی نام سوچا ہے؟ میرال ہلکا سا مسکرائی. عالم نے کہا ہے نام وہ رکھے گا. ہاں، یہاں تو عورتوں کی حقوق کی پامالی ہو رہی ہے. پیدا تم کرو، نام وہ رکھے گا. صاف صاف مدعے پر آؤ. تمہیں نام رکھنے کا موقع نہیں دیا اس لیے جل رہی ہو. آمنہ نے خفگی سے میز پر رکھے اس کے ہاتھ پر دھپ رسید کی. تم بھی عالم جیسی بد زبان ہو گئی ہو. اپنے شوہر کے رنگ میں رنگ رہی ہوں. میرال دھیان رکھنا، تم انہیں مغرور کر دو گی. اپنے تئیں اس نے بڑے پتے کی بات بتائی. شوہر کو جب پتہ چل جائے بیوی اس سے محبت کرتی ہے تو وہ آنکھیں ماتھے پر رکھ لیتے ہیں. آج کل وہ مجھے مغرور کر رہا ہے. تم سب نے اس کی غلط امیج بنا کر رکھی ہے. عالم ہر وقت سڑا ہوا نہیں رہتا. پتہ ہے وہ کتنی باتیں کرتا ہے، اسے کتنی اچھی کافی بنانی آتی ہے، وہ فیشن کے بارے میں کتنا جانتا ہے. تم لوگ اس کے بارے میں ابھی کچھ نہیں جانتے. لوگوں کو لگتا ہے وہ ہمیشہ بلند لہجے میں بات کرتا ہے، لیکن کورٹ سے واپسی پر رات کو کافی کے مگ لیے جب وہ بات شروع کرتا ہے تو اس کا لہجہ سننے کے لائق ہوتا ہے. آمنہ نے نفی میں سر ہلایا. یہ واقعی عالم بھائی کی بات ہو رہی ہے؟ میرال نے اسے گھور کر دیکھا. مان اس کا موبائل بجا. عالمگیر کی کال تھی. لمحوں کے اندر اس کا مزاج بحال ہوا، چہرہ کھل گیا. شادی کے بعد عورت کے چہرے کی شادابی اور مسکراہٹ قائم رہے تو اس میں سب سے بڑا ہاتھ اس کے شوہر کا ہوتا ہے. عورت کو اپنے سے جڑے مرد سے امیدیں ہوتی ہیں. ایک ذرا سی تکلیف، خود کا اہم محسوس کروایا جانا، دن میں یوں ہی ایک بے ضرر سی کال، یہ محبت کے وہ چھوٹے چھوٹے تحفے ہیں جو ایک عورت کی متاع حیات ہیں. میں بات کر کے آتی ہوں. وہ اپنی جگہ سے اٹھی. کچھ دیر بعد وہ موسیقی کے شور اور لوگوں کی بھیڑ سے کافی فاصلے پر کھڑی تھی. یہ جگہ حویلی کے ہال کا سارا منظر دکھا رہی تھی. میرال ایک دیوار گیر کھڑکی کے ساتھ لگ کر کھڑی عالم کی بات سن رہی تھی. چہرے پر مسلسل مسکراہٹ تھی.
ابھی تو بہت بہتر ہیں جواہر صاحب، بس 1 ہفتہ اور لگے گا، پھر میں آ جاؤں گا۔ اس نے تسلی دی۔ کیسی ہو تم؟ اس کے آس پاس شور تھا، شاید وہ کہیں باہر تھا۔ کھانا کھایا؟ ٹھیک ہوں، تم آ جاؤ بس۔ وہ جس نے بڑی جرت کر کے اجازت دے دی تھی اب اس کا گلا روند رہا تھا۔ تمہارے بغیر گھر خالی خالی ہے۔ مجھے نہیں پتا تھا تم اپنے خوبصورت حسن کے شاہکار شوہر کو اتنا یاد کرتی ہو۔ کہاں گئی وہ جنگلی بلی جو ہمیشہ مجھے نوچنے کو تیار رہتی تھی؟ شور تھم گیا تھا، شاید اب وہ گاڑی میں تھا۔ جہاں جس جگہ عالمگیر ہوتا تھا وہاں میرال سورج کی حدت اور ہواؤں کے بہاؤ بھی یاد رکھتی تھی۔ تم بھی تو کاٹ کھانے کو دوڑتے تھے، مجھے یاد ہے سہراب جب بھی کسی کام میں میری مدد کرتا تھا تم آسمان سر پر اٹھا لیتے تھے۔ تمہارے جھگڑوں کی وجہ سے ابا مجھے لال یمن بھی نہیں لاتے تھے۔ اس نے بالوں کی لٹ انگلی پر لپیٹنی شروع کی، لبوں پر مسکراہٹ تھی۔ ابا نہیں لاتے تھے تو کیا ہوا، میں لے آیا ہوں نا، وہ بھی ہمیشہ کے لیے۔ لڑائی جھگڑے سارے انکل کی بیٹی کے لیے تھے، مسز میرال یمن کے لیے میرے پاس خصوصی آفرز ہیں۔ میرال سیدھی ہوئی۔ کیسی آفرز؟ کھڑکی کے شیشے میں اس نے اپنا چہرہ دیکھنا چاہا مگر اس کی سانس جیسے کہیں اٹک کر رہ گئی۔ تمہارے لیے ہر جھگڑا ہونے سے پہلے ختم، ہر اختلاف رد، اور عالم کچھ اور بھی کہہ رہا تھا لیکن وہ سانس لیے پلک جھپکے بغیر کھڑکی کے شیشے سے اندر دیکھ رہی تھی۔ کوئی لمبے بالوں والی عورت تھی جو برہان الدین کی گردن پر چاقو پھیر رہی تھی۔ اس کے انداز میں ایک وحشی پن تھا، جیسے اس کی خنجر کی نوک تلے کوئی انسان نہیں جانور ہو۔ اس کی چیخیں اس کے حلق میں دبی رہ گئیں۔ موبائل ہاتھ سے چھوٹ کر نیچے گرا۔ وہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے اندر دیکھ رہی تھی۔ میرال، آواز آ رہی ہے؟ کیا ہوا میرال؟ موبائل کے اسپیکر سے عالم کی آواز ابھر رہی تھی۔ میرال کی سماعتیں سن ہو گئی تھیں۔ دور سے آتی موسیقی کی ہلکی آواز اب کسی ماتم کی طرح لگ رہی تھی، بلکہ کمکموں کی روشنی میں اس کا چہرہ پیلا پھٹک نظر آیا۔ وہ ساکت، ساکن، متحیر تھی۔ اسی لمحے عورت کی نظر اس پر پڑی۔ اپنا چمکیلا بھڑکیلا لباس سنبھالتی وہ تیز تیز قدم اٹھاتی اس کی طرف بڑھی۔ میرال بھاگنا چاہتی تھی مگر اس کے قدموں میں جان نہیں تھی۔ وہ پتھر کا مجسمہ بنی اپنی جگہ کھڑی رہی، یہاں تک کہ اس عورت کا مضبوط ہاتھ میرال کے گلے تک آیا۔ اس کی آنکھیں جیسے ابل رہی تھیں۔ اس سے پہلے کہ خون میں لپٹا وہ چاقو میرال کی گردن تک جاتا، اس کے حلق سے ایک التجا نکلی۔ پلیز، پلیز نہیں، پلیز۔ اسے لگا تھا اس عورت کی حرکت کا وہ جمود اس کی منت ہے، مگر وہ ٹھہر کر میرال کا وجود دیکھ رہی تھی جہاں ایک نئی زندگی پرورش پا رہی تھی۔ پلیز نہیں، پلیز۔ وہ آنکھیں بند کیے بڑبڑاتی رہی۔ قاتلہ عورت کچھ لمحے، کچھ سانسیں عجیب سی نظروں سے اسے دیکھتی رہی۔ اس کی آنکھوں کے وحشی پن میں قدرے کمی آ گئی تھی۔ رحم نہیں، البتہ وہ ایک لمحے کو بے حد مختلف لگی۔ اگر تمہارے حلق سے بھاپ بھی نکلی تو میرے ہاتھوں 2 قتل ہوں گے، ایک تمہارا اور دوسرا۔ اس نے چاقو کی نوک اسے چبھوئی۔ میرال تڑپ کر پیچھے ہوئی، آنکھوں سے بھل بھل آنسو بہہ رہے تھے۔ اس کے سارے بدن پر لرزہ طاری تھا۔ قاتلہ بغیر کسی وجہ عنایت کے کسی کو قتل نہیں کرتی تھی۔ وہ تنبیہ کرتے ہٹ گئی۔ میرال زیادہ دیر تک اپنے حواس برقرار نہیں رکھ پائی اور فرش بوس ہوئی۔ اس کی آنکھوں کے آگے آخری منظر خون تھا۔ اس واقعے کو 1.5 ہفتہ گزر چکا تھا لیکن میرال کی حالت جوں کی توں رہی۔ وہ کئی گھنٹے چپ چاپ پڑی رہتی، راتوں کی نیند میں ڈر کر اٹھ جاتی۔ اس روز شادی کی تقریب میں وہ سہراب کو بے ہوشی کی حالت میں ملی تھی۔ عالم اسی رات سب چھوڑ چھاڑ کر واپس آ گیا۔ پولیس نے برہان کے قتل کی تفتیش میں اس سے بیان لینے کی کوشش کی لیکن اس کی خاموشی نہیں ٹوٹی۔ رات کا پچھلا پہر تھا۔ عالمگیر نے سوتے ہوئے بازو لمبا کیا تو اسے محسوس ہوا میرال بستر پر نہیں ہے۔ اس نے بستر تھپ تھپایا، وہ پلنگ پر آگے بھی نہیں تھی۔ وہ تیزی سے اٹھ بیٹھا، مندی مندی آنکھوں سے کمرے کے ایک کونے میں دیکھا تو فانوس کی مدھم روشنی میں اسے وہ دکھائی دی۔ وہ سکڑی سمٹی ایک کونے میں بیٹھی تھی۔ عالمگیر کی نیند بھگ سے اڑی۔ وہ سورج سے اتر کر اس کے پاس آ کر بیٹھا، اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا۔ میرال کیا ہوا ہے جان؟ وہ اس کے گال سہلا رہا تھا۔ کوئی برا خواب دیکھا ہے؟ ڈر گئی ہو؟ وہ ضبط کرتے کرتے تھک گئی تھی، سو بلند آواز میں رونے لگی۔ عالم ناسمجھی سے اسے دیکھے گیا۔ ڈاکٹر نے بتایا تھا کہ اس کی حالت تشویشناک ہے۔ وہ اپنے ساتھ اپنے بچے کو بھی نقصان پہنچا رہی تھی مگر وہ بے بس تھا۔ کوئی خوف تھا جو اس کی بیوی کے دل میں کنڈلی مارے بیٹھ گیا تھا۔ نکالنا کیسے ہے یہ اسے علم ہی نہیں تھا۔ وہ بس بے بس تھا۔ کچھ تو کہو نا یار، مجھے فکر ہو رہی ہے، کیا ہوا ہے؟
میرال نے بھیگی آنکھیں اٹھا کر اسے دیکھا۔ وہاں غم تھا، تکلیف تھی۔ میں اسے جانتی ہوں، میں اس کا چہرہ پہچانتی ہوں۔ اس نے روپ بدلا تھا لیکن میں اس کا ہر روپ جانتی ہوں۔ کوئی کسک تھی جو آج وہ نکال رہی تھی۔ اس نے میرے سامنے قتل کر دیا عالم۔ تم نے دیکھا تھا اس لڑکے کی ماں کو، وہ کتنا رو رہی تھی، کیسے انصاف مانگ رہی تھی، اور میں چپ رہی کیونکہ اس نے کہا تھا میں بھی اس قتل میں شامل تھی عالم۔ وہ کیا کہہ رہی تھی، کیوں کہہ رہی تھی، عالم کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ وہ بس میرال کے دونوں لرزتے ہاتھ مضبوطی سے تھامے بیٹھا رہا۔ میں خود غرض ہوں، میں اپنے بیٹے کو پروٹیکٹ کر رہی تھی۔ مجھے سمجھ نہیں عالم، میں کیا کرتی، میں کیسے اپنا بچہ مرنے دیتی، وہ میرا بچہ مر جاتا۔ شور سن کر آنے والا سہراب چوکھٹ پر جم گیا۔ میرال کی یہ حالت دیکھ کر اسے چند لمحے یقین نہ آیا کہ یہ وہی عورت تھی جسے وہ چند دن قبل اپنی ذمہ داری پر کسی تقریب میں لے کر گیا تھا۔ وہ سہراب ہی کی ذمہ داری پر اس گھر میں آئی تھی۔ کتنے ہی لمحے وہ چوکھٹ پر کھڑا رہا۔ کچھ نہیں ہوگا، میں ہوں نا، عالم اس سے کہہ رہا تھا۔ ادھر میری طرف دیکھو، میں تمہاری اور اپنے بیٹے کی حفاظت کر سکتا ہوں۔ سہراب چھوٹے چھوٹے قدم لیتا اس کے قریب پنجوں کے بل آ کر بیٹھا۔ وہ اب اس کی حالت سمجھ رہا تھا۔ ایک پولیس افسر لوگوں کی نفسیات سمجھ سکتا ہے۔ معاملے کی تہہ پر وہ پہنچ بھی چکا تھا۔ اس نے تمہیں دھمکایا تھا؟ عالم کی تسلیاں، سب ٹھیک ہو جانے کے دلاسوں کے درمیان اس نے جو سنا وہ اسے ساکت کر دینے کو کافی تھا۔ تم نے وہ قتل ہوتے ہوئے دیکھا اور تم نے اسے کال آؤٹ کیا، یا پھر وہ تم تک آیا، ایسا ہی ہوا تھا نا؟ اس نے دیکھا کہ میرال نے عالم کا ہاتھ مزید مضبوطی سے پکڑ لیا۔ خوف کے ساتھ ساتھ کچھ اور بھی تھا جو اس کی آنکھوں میں تھا، خود کو سمجھے جانے کی تسلی، ایک اطمینان سا۔ اس نے اور کیا کہا؟ میرال نرمی سے سوال کیا۔ وہ رونے لگی۔ عالم کے کندھے میں چہرہ چھپائے وہ پشیمانی سے رو رہی تھی۔ سہراب چپ چاپ اسے تکتا رہا۔ عالم اس کا سر تھپک رہا تھا۔ اس نے تمہیں قتل کرنے کی دھمکی دی، تمہیں منہ بند رکھنے کو کہا، اس نے اور کیا کہا میرال؟ سہراب پنجوں کے بل بیٹھا اسے بچوں کی طرح پچکار رہا تھا۔ میرال کی ہچکیاں بند گئیں۔ عالم ہنوز ہولے ہولے اس کا سر تھپک رہا تھا۔ وہ میرے بچے کو مار دے گا۔ سسکیوں کے درمیان اس نے بس اتنا کہا۔ میں بہت بزدل ہوں، میں تو بہت کمزور ہوں۔ میں نے اپنی آنکھوں کے آگے ایک انسان کو قتل ہوتے ہوئے دیکھا، میں ایسا کیسے کر سکتی ہوں؟ ہر انسان ڈرتا ہے، اس کے خوف ہوتے ہیں، تم غلط نہیں ہو۔ وہ ظالم انسان غلط ہے جس نے کسی کی زندگی چھین لی۔ تمہیں کسی سے خوفزدہ ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اس کیس کو میں لیڈ کر رہا ہوں۔ تم جب چاہو جیسے چاہو مجھے سب بتا سکتی ہو۔ میں اس آدمی کو کیفرے کردار تک لاؤں گا۔ کوئی تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتا، کوئی تمہاری فیملی کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ میں ہوں نا یار، میرے ہوتے ہوئے تم کیوں کسی کی فکر کرتی ہو؟ عالم نے اس کا کندھا تھپکا، نرمی سے اس کے بال چہرے سے ہٹائے۔ میرے ہوتے ہوئے تمہیں کسی کی فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ وہ تمہیں نقصان پہنچانے کا سوچے تو صحیح، میں تم سے وعدہ کرتا ہوں اس انسان کے سارے خاندان کو تباہ کر دوں گا۔ میرال کچھ سنبھلی ہوئی لگ رہی تھی۔ عالم نے اس سے کچھ کہا تو وہ پھیکا سا مسکرائی بھی۔ وہ کون تھا میرال؟ ساری جذباتیت کو برطرف کرتے ہوئے سہراب نے سنجیدگی سے سوال کیا۔ کیا میں اسے جانتا ہوں؟ کیا تم اسے جانتی ہو؟ میرال کے چہرے پر وہی بے چینی اور خوف امڈ آیا۔ عالم نے محسوس کر لیا تھا کہ وہ آرام دہ نہیں ہے، لیکن اپنے بھائی کی طرح جذبات اس کے آڑے بھی نہیں آتے تھے۔ بتاؤ میرال، کیا کہا تھا اس نے، اور وہ کون تھا؟ مجھے کچھ وقت چاہیے۔ الفاظ پھنس پھنس کر ادا ہوئے۔ میں ابھی نہیں بتا سکتی، مجھے بھی ابھی وقت چاہیے۔ سہراب نے سمجھ کر اسبات میں سر ہلایا۔ میرال کو لگا اس کی جان خلاصی ہو گئی، مگر ابھی کہاں؟ کتنا وقت؟ سہراب کے اگلے سوال پر اس نے عالم کو دیکھا، انداز میں بے چارگی تھی۔ عین ممکن تھا کہ اس کا دل پگھل جاتا۔ اس نے نگاہ موڑنے میں عافیت جانی۔ بتاؤ نا کتنا وقت، تب تک یہ تمہیں بالکل تنگ نہیں کرے گا، میں یقین دلاتا ہوں۔ عالم پلیز، مجھے کچھ وقت چاہیے۔ اب کہ وہ بے چین ہوئی، عالم مزید زور دیتا کہ سہراب نے ہاتھ اٹھا کر اسے روکا۔ اچھا ٹھیک ہے، ہم 1-2 دن بعد بات کریں گے، ٹھیک؟ عالم متفق نہیں تھا مگر خاموش ہو گیا۔ لمحوں کے اندر اندر اس کی بیوی کا مزاج کافی ہلکا ہو گیا تھا۔ اس کے لیے یہی بڑی نعمت تھی۔ اب وہ اس کا ہاتھ تھامے اسے پلنگ تک لے کر جا رہا تھا۔ تھانے میں رش اور شور ہمیشہ جیسا تھا۔ چھوٹو چائے کے کپ لا رہا تھا جن پر مٹی کی پرت اب بھی کہیں جمی ہوئی تھی۔ چھوٹی چھوٹی پلیٹوں میں سموسے رکھے تھے جو ہر افسر کی میز پر رکھے جا رہے تھے۔
تھانے کی اوپری منزل پر سہراب یمن اپنی جماعت سمیت جمع تھا۔ زیتونی سبز رنگ کی وردی کے کف موڑے وہ بورڈ پر کچھ لکھتا ہوا نظر آ رہا تھا۔ اس کے چوڑے شانوں پر وردی کافی اچھی لگ رہی تھی۔ کرائم سین پر 2 اور لوگوں کی موجودگی کے شواہد بھی ملے ہیں سر، اور وہ لڑکا شکیل احمد، آپ کو نہیں لگتا اس نے کچھ دیکھا ہوگا؟ اس کی ایک ماتحت کہہ رہی تھی۔ قاتل نے یہ قتل اتنی بے رحمی سے کیا ہے کہ جس نے یہ قتل دیکھا ہے ان کی ذہنی حالت خراب ہے، سہراب نے کہا۔ کیا شکیل کے علاوہ بھی کوئی عینی گواہ ہے؟ اس کی بات فوراً پکڑ لی گئی۔ اس بات کا جواب دینے سے قبل سہراب یمن یہ نہیں جانتا تھا کہ زندگی کے اگلے 3 سال وہ اس بات پر اتنا پچھتائے گا جس کی کوئی حد نہیں تھی۔ ذہانت بڑی شے ہوتی ہے، لیکن یہی ذہانت انسان کے اندر ایک اندیکھا تکبر بھر دیتی ہے۔ اس سے بالا تر کوئی نہیں ہے۔ وہ جو کرے گا اس کا ہر عمل دانائی کی اعلیٰ مثال قائم کرے گا۔ سہراب کو بھی ان دنوں یہی لگا کرتا تھا۔ ہمارے پاس ایک اور عینی شاہد ہے، اعلان تھا کہ کیا سارے کمرے میں سناٹا چھا گیا۔ سب کی نگاہیں سہراب پر ٹک گئیں۔ وہ ہر پل سنجیدہ رہنے والا افسر آج ہلکا سا مسکرا رہا تھا۔ جی ہاں، ہمارے پاس ایک اور عینی شاہد ہے جس نے مجرم کو دیکھ رکھا ہے۔ بس کچھ دن کا انتظار اور ہمارے ہاتھ قاتل کی گردن تک ہوں گے۔ گواہ اس کا چہرہ اور اس کی پہچان بتانے کو تیار ہے۔ محفل کچھ دیر بعد برخاست ہو گئی، لیکن کمرے کے کونے میں بیٹھی فضا اقبال کی انگلیاں کھٹ کھٹ کچھ ٹائپ کرتی ہوئی نظر آ رہی تھیں۔ اس کے چشمے میں دیکھو تو پیغام واضح تھا۔ سہراب یمن نے کہا ہے کہ اس کے پاس ایک اور عینی شاہد ہے۔ میرے لیے کوئی آرڈر سر؟ پیغام کسی شخص تک گیا اور وہ شخص دوڑتا ہوا ایک اندھیرے کمرے کی طرف آیا جہاں سنگھار میز کے سامنے کوئی وجود اپنے لمبے بالوں میں کنگھا پھیرتا ہوا نظر آ رہا تھا۔ نیم تاریکی میں اس کا چمکیلا لباس، زیور سب دمک رہا تھا۔ لبوں پر کوئی گیت تھا۔ افسر کے پاس کوئی لیڈ ہے سر؟ اس کی حرکت میں لمحے بھر کا ٹھہراؤ آیا، نگاہوں میں چند پل کا تعصف۔ اس نے آنکھیں بند کر لیں، چہرہ اوپر کی طرف اٹھایا۔ میرے لیے کیا حکم ہے؟ اس کا ماتحت اسے قدرت کے ساتھ سلسلہ کلام جوڑتے ہوئے دیکھتا رہا۔ جانتی ہو تیری دنیا کو صاف کرنے کا بوجھ میرے کندھوں پر ہے۔ یہ بھی جانتی ہوں کہ میں نہیں کروں گی تو کون کرے گا، لیکن بغیر کسی وجہ یا ناد۔ وہ بولتے ہوئے رک گئی۔ ماتحت ہنوز مبہوت اور متعقد تھا۔ قدرت کے کاموں میں مخل ہوئی ہے وہ، اور اس لیے اب اسے ختم ہونا ہوگا۔ اس نے پٹ سے آنکھیں کھولیں اور اگلے ہی لمحے اس نے کنگھا واپس رکھ کر سرخ لپسٹک اٹھا کر ہونٹوں پر مل لی۔ اپنی جگہ سے اٹھتے دراز کھول کر اپنا خنجر نکالتے ہوئے اس کی آنکھوں میں کچھ تھا تو محض تعصف، تعصف، تعصف۔ انسانی جان لینا، وہ بھی بغیر کسی وجہ یا ناد کے، کبھی بھی اس کا پسندیدہ کام نہیں رہا تھا۔ اب اسے یہ بھی کرنا پڑے گا۔ قدرت نے کہا تھا تو یہی صحیح۔ عدالت سے نکل کر اپنی گاڑی میں بیٹھتے ہوئے اس نے فائلز کا انبار نشست پر اچھال دیا۔ سیاہ کوٹ کا اوپری بٹن کھولتے ہوئے اس نے سب سے پہلے میرال کو کال ملائی۔ یہ اس کا روز کا معمول تھا۔ عدالت سے واپسی پر وہ اسے کال ملا لیتا اور گھر پہنچنے تک عالم کی گاڑی میں اس کی بیوی کی آواز گونجتی۔ آج اس نے مقدمہ جیتا تھا، لیکن میرال سے صبح ہونے والی لڑائی کی وجہ سے اسے ٹھیک سے کچھ محسوس ہی نہیں ہوا۔ اس کا نمبر بند آ رہا تھا۔ عالمگیر نے سہراب کو کال ملائی۔ شام اتر آئی تھی، اسے اندازہ تھا اب تک سہراب گھر آ گیا ہوگا۔ کہاں ہو تم؟ کال مل گئی تو اس نے پہلا سوال یہی کیا۔ تھانے سے نکل کر ابھی گھر جا رہا ہوں، پھر آمنہ کو لینے شیرازی صاحب کے گھر۔ اچھا میرال میری کال نہیں اٹھا رہی، مجھے گھر آتے ہوئے گھنٹہ لگ جائے گا، اسے کہنا تیار رہے، ہم کھانا کھانے باہر جائیں گے۔ پھولوں کی ایک دکان کے سامنے گاڑی روکتے ہوئے اس نے سہراب سے کہا، میں تم دونوں کا پیغام رساں ہوں، اس کے پیغام یہاں کروں اس کے وہاں؟ وہ کلس کر بولا، تمہاری ذمہ داری پر شادی کی ہے میں نے، اب اس سرپھری عورت کو سنبھالنے میں سالس کا کردار تم ہی ادا کرو گے۔ اور کیا ہوتا اگر تمہاری بیوی میرال کو ساتھ لے جاتی، اس کا بھی دل بہل جاتا۔ مجھے عورتوں کی سیاست میں نہ گھسیٹو، سہراب اکتایا۔ پہلے تو تم شادی کے لیے راضی نہیں ہو رہے تھے اور اب بیوی کے بغیر سانس نہیں آ رہی، ڈنر پلان ہو رہے ہیں۔ تم کیوں چل رہے ہو؟ اس نے اشارے سے تازہ گلاب نکالنے کو کہا، ساتھ کئی اور طرح کے پھولوں کی طرف اشارہ کیا۔ اچھا سنو، اس سے کیس کے بارے میں کوئی بات مت کرنا، پریشان ہو جائے گی، میں آج باہر لے جا کر خود اس سے بات کر لوں گا۔ سہراب نے اس کی تسلی کروا دی۔ عالم نے کال کاٹی۔ کال بند کر کے اس نے جو بھی پھول لیے تھے سب پر نیلا سپرے کروایا۔ جب سے ڈاکٹر نے ان دونوں کو اولاد نرینہ کی خبر دی تھی، عالم تب سے میرال کے لیے کپڑے خریدتا تو نیلے، جوتے ہم رنگ اور پھول تو ہمیشہ نیلے، بقول اس کے وہ آج کل اس رنگ کو دیکھ کر جلدی مان جایا کرتی تھی۔
اس نے ایک چھوٹا سا کارڈ لے کر اپنے ہاتھوں سے ایک چھوٹا سا نوٹ بھی لکھا، میرال کو منانے کا ایک اور جتن۔ وہ ہینڈ ریٹن نوٹس کی شیدائی تھی۔ تھوڑی دیر بعد بڑا سا گلدستہ لیے وہ گھر پہنچا تو سہراب کی گاڑی گھر میں نہیں تھی۔ وہ یقیناً آمنہ کو لینے نکل گیا ہوگا۔ دروازہ بند کرتے ہوئے وہ اندر آیا۔ عبیر کی کوئی آواز نہیں تھی، یا تو وہ سو چکی تھی یا سہراب اسے اپنے ساتھ لے گیا ہوگا۔ وہ ڈھیر سارے پھول لیے زینے طے کرتا اوپر آیا۔ دل ہی دل میں وہ میرال کو منانے کی سب سے آسان ترکیب سوچ رہا تھا۔ میرال! اوپر آ کر اس نے آواز دی، کوئی جواب نہیں آیا۔ ہال کی بتیاں بجھی ہوئی تھیں۔ عالم نے سوئچ بورڈ پر ہاتھ مار کر بتیاں روشن کیں۔ ہر طرف اجلی سفید روشنی چھا گئی۔ وہ ہال میں بھی نہیں تھی۔ ایک تو اس کی طبیعت خراب، دوسرا چند دن قبل والا واقعہ۔ عالم تشویش سے آگے آیا۔ میرال کہاں ہو یار؟ کمرے میں داخل ہوتے اس نے آواز دی اور سامنے جو منظر تھا، اس نے عالمگیر کے قدموں سے زمین کھینچ لی۔ فرش پر پڑی وہ عورت اپنی آخری سانسیں گن رہی تھی۔ زمین پر جا بجا خون تھا۔ کچھ اس کے ادھ کٹی گردن سے نکل رہا تھا، کچھ سینے سے، کچھ بازو سے، اور کہاں سے؟ آنکھیں بے یقینی سے واہ تھیں، چہرے پر تھپڑوں کے واضح نشان تھے۔ وہ گھٹنوں کے بل شل سا زمین پر گر گیا۔ اس کے ہاتھوں میں تھامے نیلے پھول گر کر یہاں سے وہاں بکھر گئے۔ عالم سانس لیے بغیر اسے دیکھ رہا تھا، جس کا ایک ہاتھ فرش پر پھیلا ہوا تھا اور دوسرا ہاتھ معدے سے کچھ نیچے۔ خنجر کے زخم وہاں بھی تھے۔ اس کے گلے میں آنسوؤں کا گولا اٹکا۔ وہ خود کو گھسیٹتے ہوئے اس کے پاس آیا۔ اس کا چہرہ گیلا ہو رہا تھا، آنکھیں دھندلا رہی تھیں۔ اس کی بیوی، اس کا بیٹا۔ عالم! میرال کے لبوں سے ٹوٹ ٹوٹ کر ادا ہوا۔ عالم نے اس کی گردن اٹھا کر اپنی گود میں رکھی۔ عین اسی لمحے اس کی گردن ڈھلک گئی، آنکھیں چھت سے لگ گئیں، ساکت، ساکن، خالی۔ جسم سے سانس کی ڈوری ٹوٹ گئی تھی۔ عالمگیر یمن نے اپنی زندگی کے سب سے محبوب عورت کھو دی تھی۔ وہ دیوانہ وار اسے پکارنا چاہ رہا تھا، شاید رو بھی رہا تھا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا ساری دنیا کو آگ لگا دے۔ زینوں سے دھپ دھپ کی آواز آ رہی تھی۔ عبیر کھلکھلاتے ہوئے سہراب سے کچھ کہہ رہی تھی۔ آمنہ کی مدھم آواز بھی ساتھ ساتھ آ رہی تھی۔ بس ایک عالم کا گلا تھا جو خاموش تھا، بے حد خاموش۔ وہ چیخ کر سہراب کو یہاں آنے سے روکنا چاہتا تھا۔ وہ نہیں چاہتا تھا اس کی بیٹی میرال کو اس طرح دیکھے، مگر جو کہنے لگے وہ زبان تو لکوہ کھا گیا۔ یار عالم، نیچے دروازہ صحیح سے۔ اس کے اگلے الفاظ اس کے حلق میں رہ گئے۔ اس نے مڑ کر عبیر کی آنکھوں پر ہاتھ رکھ لیا۔ البتہ سہراب افتخار یمن کی اپنی آنکھیں ہمیشہ کے لیے اس منظر پر جامد ہو گئیں۔ اس نے عبیر کو ہال کے باہر چھوڑا، دروازہ لاک کیا اور تیزی سے اندر آیا۔ یہ کیا ہوا عالم؟ میرال کو کیا ہوا ہے؟ وہ پاگلوں کی طرح چلایا۔ گھٹنوں کے بل زمین پر بیٹھ کر اس نے میرال کی نبض چیک کی اور کرنٹ کھا کر پیچھے ہوا۔ آنکھیں پھٹ گئیں، دل دو حصے ہوا۔ زندگی ختم ہو چکی تھی، وہ جا چکی تھی۔ اسکول سے اسے گھر لانے کی ذمہ داری لینے والا، کلاس میں اسے ڈانٹ ڈپٹ اور شرارتی بچوں سے بچایا تھا۔ اس نے کالج سے میرال کو پک اینڈ ڈراپ دیا تھا۔ یونیورسٹی میں اس کے ساتھ خوار ہوا تھا۔ عالم سے اس کی محبت کے قصے سنتے ہوئے افسردہ ہوا تھا۔ اس نے شیرازی صاحب کو وعدہ دیا تھا، اسے تو حفاظت کرنی تھی، اور یہ کیا ہو گیا؟ وہ عالم کی طرح ساکت نہیں تھا۔ وہ ہذیانی انداز میں اپنے خسارے کو چیخ رہا تھا۔ وہ مشتعل تھا، غصہ تھا۔ وہ گھروں کی کھڑکیاں کھول کر کسی کو ڈھونڈ رہا تھا، پاگل ہو رہا تھا۔ آج 2.5 سال بعد بھی وہ ویسا ہی تھا۔ چیخیں حلق میں گھٹ گئیں۔ ذہانت اب وہ خود تک رکھتا تھا۔ میرال کی موت اس کے اندر انتشار بھر گئی تھی۔ عالم کے بار بار جیل جانے نے اسے توڑ دیا تھا۔ اسلان اسے کمزور کر رہا تھا اور آرا نے اسے تکلیف دی تھی۔ لال یمن کے صحن میں کھڑے ہوئے اسے اندازہ نہیں ہوا کون سی تکلیف کتنی گہری ہے اور دل کا کون سا حصہ کتنا زخمی۔ بس آنکھیں بند کیں، سب ضبط کیا اور گہرا سانس لیا۔ اس کے پاس یہی کرنے کا اختیار تھا۔ یافس تارون اپنے کل رات والے کمرے سے گاڑی کی چابیاں اور بٹوا اٹھا کر تیر سے باہر جا رہا تھا جب کوئی دروازے کے فریم میں آ کر استیدا ہوا۔ اس نے غصے سے اسلان کے سینے پر ہاتھ رکھ کر اسے پرے ہٹانا چاہا، مگر وہ دوسری طرف آ کر کھڑا ہو گیا، کسی دیوار کی طرح، کسی مضبوط رکاوٹ کی طرح۔ ہٹ جاؤ یہاں سے ورنہ میرے ہاتھوں ضائع ہو جاؤ گے، یافس پھنکارا۔ اتنے نخرے کیوں دکھا رہے ہو؟ کوئی حسینہ نہیں ہو آپ؟ اسلان نے اسے بازو سے پکڑ کر پلنگ پر لا کر بٹھایا۔ کہاں جاؤ گے آپ؟
جہاں بھی جاؤں گا تم باپ بننے کی کوشش مت کرو، جاؤ جا کر اپنے چچا کے تلوے چاٹو۔ مجھ پر کیوں بھڑک رہے ہو؟ جواباً اسلان بھی سلگا۔ ابھی جتنا آپ انہیں سنا کر آئے ہو نا، شکر کرو کہ وہ ابھی تک بھائی کی گرفتاری کے صدمے میں ہے، ورنہ ابھی تک شوٹ کر چکے ہوتے۔ کیوں؟ اس کے باپ کا راج ہے؟ اس گھر میں تو اس کار کا ہی راج ہے، اس لیے میں یہ گھر چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ اگر آپ یہاں سے گئے تو آرا آپ کے ساتھ نہیں جائے گی۔ ساری بے تکلفی جہنم میں گئی، اسلان یمن اپنے قطعی دو ٹوک انداز میں بولا۔ عدالت نے مجھ سے نقص امن کی دفعہ لے رکھی ہے اور اسے میں نے کتنی عزت دی ہے آپ سب جانتے ہو۔ آرا میری وارثی میں آتی ہے، اگر آپ اسے یہاں سے لے کر گئے تو اگلا نوٹس آپ کو میری طرف سے آئے گا۔ تم اپنے ماموں کو دھمکا رہے ہو؟ اس نے بے یقینی سے انگلی سینے پر رکھی۔ پلنگ پر واپس بیٹھتے ہوئے اس نے نفی میں سر ہلایا۔ بس نتائج سے آگاہ کر رہا ہوں۔ یافس ہنوز بے یقین تھا۔ میں تمہارا ماموں ہوں؟ اسلان تمسخر سے ہنسا۔ کچھ دیر قبل مجھے لوزر اور قاتل کہتے وقت آپ کو یہ یاد نہیں تھا کہ میں آپ کا بھانجا ہوں؟ عدالت میں آرا کی تحویل مانگتے وقت آپ بھول گئے تھے کہ میں آپ کا بھانجا ہوں؟ وہ دو الگ باتیں، میرا یہ مطلب نہیں تھا۔ اسلان یمن اسے تکتا رہا۔ ہم تمہارے بھلے کے لیے ہی تو کہتے ہیں، ہم نہیں کہیں گے تو کون کہے گا؟ ہم نے چھوڑ دیا تو ذلیل ہو جاؤ گے۔ تم جیسا انسان کبھی آگے نہیں بڑھ سکتا۔ گھر والے یہ لفظ بہت آسانی سے کہہ دیتے ہیں، اور اگر سامنے والا ان کے الفاظ سے تکلیف محسوس کرے تو ظاہر سی بات ہے ان کا یہ مطلب تھوڑی ہوتا ہے، وہ تو آپ کا بھلا چاہتے ہیں۔ میں صرف سہراب پر دباؤ ڈال رہا تھا، تمہاری تذلیل کرنے کا مقصد نہیں تھا۔ اسلان نے محض پلکیں چپکا دیں۔ اوکے۔ لوگوں کے الفاظ اور رویوں پر وہ افسردگی کا اظہار کرنے لگے تو آدھی زندگی کٹ جانی تھی۔ میں مذاق نہیں کر رہا، نہ میں کسی پر دباؤ ڈال رہا ہوں۔ آرا یہیں رہے گی، لال یمن میں میرے ساتھ۔ آپ بھی یہیں رہو گے، کیونکہ میں نہیں چاہتا کل کلاں کو آپ بنگشوں کے ہاتھوں کوئی نقصان اٹھائیں اور آپ کے ذریعے وہ لوگ ہمیں بلیک میل کر سکیں۔ آپ کے سارے اختلاف میں سمجھ سکتا ہوں، لیکن پلیز یہ وقت مفاہمت کا ہے، عالم کو واپس آ لینے دیں۔ آپ جو چاہیں گے کر لیجئے گا۔ اگر تم یہاں نہیں رہ سکتے تو کوارٹر کے دونوں کمرے خالی ہیں، جب تک یہ سارا معاملہ ختم نہیں ہو جاتا ہمیں ساتھ رہنا چاہیے۔ سہراب کب ان کے عقب میں آ کر کھڑا ہوا یافس کو علم نہیں ہو سکا۔ ہاں لیکن اس کی پیشکش پر وہ تھما تھا، وہ مانتا نہیں تھا، لیکن سہراب کی باتیں آج بھی اس پر اثر چھوڑتی تھیں۔ تم صحیح کہہ رہے تھے، مجھے دھیان رکھنا چاہیے تھا۔ آرا کہاں ہے؟ میری غلطی تھی۔ وہ رکا، ایک نظر اسلان کو دیکھا، وہ بھی اسی کی طرف دیکھ رہا تھا۔ ماموں کے ساتھ جاؤ اور ان کا سامان لے آؤ۔ بالآخر اس نے ناراضی ایک طرف رکھتے ہوئے اسلان کو بھی مخاطب کر ہی لیا تھا۔ کوئی فلمی مکالمہ نہیں، کوئی ڈرامائی سین نہیں۔ مسائل کے دوران فیملی کو ساتھ رہنا چاہیے، بنگش ہمارے ساتھ بہت برا کریں گے، تیار رہو۔ وہ کہہ کر چلا گیا، پیچھے یافس اور اسلان رہ گئے۔ اس سے بات کر کے دیکھو، غصہ نکلے گا تو دماغ جگہ پر آ جائے گا۔ یافس نے مشورہ دیا، انداز بڑا سرسری تھا، معافی مانگ رہا تھا۔ اسے اب تک یقین نہیں آ رہا تھا۔ میری محبت میں وہ پور نہیں ڈوبے جو میرے پوچھنے پر مجھے سب بتا دیں گے۔ یہ مسئلہ تو درست تھا، اپنے مسئلے اس نے کسی سے کب کہے تھے؟ وہ دونوں ایک ساتھ تھک کر پلنگ پر بیٹھ گئے، نگاہیں چپس والے فرش پر جما دیں۔ بہت دیر تک دونوں کے درمیان خاموشی رہی، پھر اسلان دھیرے سے بولا۔ عالم نے مجھ سے کہا تھا کہ عورت ہر مسئلہ، ہر پریشانی کا حل ہوتی ہے، گھر میں اس کا ہونا سکون کی علامت ہوتی ہے۔ یافس نے ہاتھ جھلایا۔ اس ذلیل کے اقوال زریں ایک کان سے ڈال کر دوسرے سے نکال دیا کرو۔ اسلان نے دھیرے سے نفی میں سر ہلایا، ذہن میں سوچ کی پرچھائیاں تھیں۔ اقوال زریں تو خیر ان کے درست ہے، 100% نہ صحیح لیکن 60% میں متفق ہوں۔ چاچو اسکار کی بیوی جب سے گھر چھوڑ کر گئی ہے تب سے وہ ہنستا ہی نہیں ہے۔ اس کی بیوی مسخری تھی کیا؟ اسلان نے گھور کر اسے دیکھا۔ یہ محاورہ تھا۔ تم زیادہ اردو دان مت بنو، صاف صاف بات کرو۔ اسلان اٹھ کھڑا ہوا، یافس سے اس کی گاڑی کی چابی لی۔ باتیں اور لوگ کرتے ہوں گے، میں ذرا عمل کر کے آیا۔ وہ کہہ کر کمرے سے نکل گیا۔ یافس بہت دیر تک دروازے کو تکتا رہا۔ اسلان یمن عالمگیر جیسا بننا چاہتا تھا اور سہراب اسے اپنے جیسا بنانا چاہتا تھا۔ خود کو پس پش ڈال کر اپنے کنبے کی ضروریات کا خیال رکھنا اور انہیں پورا کرنا، یہ تو صرف سہراب کو آتا تھا۔ کیا اسلان واقعی بے دہانی میں اس کے بوجھ بانٹ رہا تھا یا اس پر سہراب کی تربیت کا اثر تھا؟ جسے سہراب نے بیٹا سمجھا تھا، آج وہ بیٹا بن کر دکھا رہا تھا۔ مہمان خانے میں بیٹھا وہ کافی دیر سے آمنہ کا انتظار کر رہا تھا، جو کہ اسے دیکھتے ہی باورچی خانے میں گھس گئی تھی۔ اسلان مزید چند منٹ وہاں بیٹھ کر انتظار کرتا رہا، پھر اٹھ کر ہال میں بنے ہوئے کھلے باورچی خانے کی راہ لی،
چائے کے کپ تشت میں رکھے وہ اب نمکو کے پیکٹ سے نمکو نکال کر شیشے کی پلیٹ میں ڈال رہی تھی۔ انداز میں عجلت تھی۔ میں بس چائے لانے والی تھی۔ اسلان کو دیکھ کر اس کے انداز میں مزید تیزی آ گئی۔ اتنا عرصہ بعد اپنے سسرال کے کسی فرد کو اپنے گھر میں دیکھ کر وہ خوش تھی۔ اسکار آپ کو پسند کر کے 3 بول بھی بڑھا چکا ہے، اب اس کے گھر والوں پر کیوں محنت کر رہی ہیں؟ وہ سلیب کے ساتھ کمر جوڑ کر کھڑا ہو گیا، بازو سینے پر باندھے اور سنجیدگی سے اسے دیکھا۔ آمنہ نے مڑ کر اسے ملامت سے دیکھا۔ بس قد نکال لیا تم نے، زبان قابو نہ کرنا۔ چچا ہے تمہارے، چچا کو کوئی اس نام سے بلاتا ہے؟ شوہر ہیں وہ آپ کے، شوہر کو کوئی اس طرح بے آسرا چھوڑتا ہے؟ وہ ترکی با ترکی بولا۔ تو یہ طے ہوا کہ لگی لپٹی اسے رکھنی نہیں تھی، تمہید باندھنی اسے آتی نہیں تھی۔ میں آپ کو لینے آیا ہوں چاچی، میرے ساتھ چلیں۔ اس نے سنجیدگی سے مدعا بیان کیا۔ اسکار کو آپ کی ضرورت ہے۔ آمنہ کا گلا بھر آیا، وہ بے چینی سے ہونٹ کاٹنے لگی۔ نمکو کے پیکٹ وہیں دھرے رہ گئے۔ ابا غصہ ہو جائیں گے۔ اور چاچو کا کیا؟ 3 سال ہو گئے ہیں میرال چچی کی ڈیتھ کو، 8 ماہ جیل کاٹ کر آ گیا عالم، 2 سال ہو گئے آپ کو اپنا گھر چھوڑے ہوئے، 2 سال تک آپ کا شوہر مری میں سڑتا رہا۔ اس کے بعد بھی وہ آپ کو لینے آیا، لیکن آپ نے انہیں ایک بار پھر مایوس کیا۔ معذرت مگر یہ شادی اسکار کے لیے تو سفید ہاتھی ثابت ہوئی۔ وہ دونوں طرف سے پس رہا ہے، میں کھری بات کروں گا، اچھے مرد کے پاس آپشنز کی کمی نہیں ہوتی۔ ابھی چاچو مصروف ہیں، کل اس کے جنون میں کمی آ گئی یا میرال چچی کا کیس ختم ہو گیا تو میرا نہیں خیال وہ منت کرنے یہاں آئے گا۔ بار بار ایک جگہ سے دھتکارے جانا کون برداشت کر سکتا ہے؟ وہ اب رونے لگی تھی۔ ہال کا دروازہ پار کر کے اندر آتے ہوئے شیرازی صاحب ٹھٹک گئے۔ انہیں اسلان کی آواز آئی تھی۔ میں بھی تو پس رہی ہوں نا اسلان، ایک طرف ابا ہے اور دوسری طرف سہراب، کیا میرا دل نہیں کرتا کہ میں اپنے شوہر کے ساتھ رہوں؟ اس کی نظروں کی التجا کو بار بار رد کرتے ہوئے میری قبر بھی سیاہ ہو رہی ہے، اور ابا کو انکار کر کے ان کی نافرمانی کر کے بھی کیا مل رہا ہے؟ میرے دونوں طرف آگ ہے۔ اس معاشرے میں عورت کو مرد کے مدار سے نکلنے ہی نہیں دیا جاتا۔ تم مجھے بتاؤ میں کیا کروں؟ اسلان نے غیر جذباتی انداز سے اس کا رونا دیکھا۔ ایک تو اسے عورتوں کے رونے کی سمجھ نہیں آتی تھی، جہاں بس نہ چلا وہاں رو دو۔ مائکرو ویو اوون کے سیاہ شیشے میں وہ برآمدے کے دروازے پر کھڑے شیرازی صاحب کو دیکھ سکتا تھا۔ آنکھوں میں کمینگی سی در آئی۔ یہ موقع بے حد مناسب تھا۔ میں آپ کو سچ بتا رہا ہوں، آج آپ کو سمجھانے آیا ہوں، ایسا نہ ہو کہ کل وہ کسی اور کو گھر لے آئے۔ وہ میرے ساتھ ایسا نہیں کر سکتا، آمنہ نے تڑپ کر کہا۔ وہ نہیں کریں گے لیکن۔ وہ رکا، شیشے میں شیرازی صاحب کو دیکھا، پھر آمنہ کو۔ بابا کی پھپھو اسکار کے لیے اپنی بیٹی کی بات کر رہی تھیں، کچھ فائنل نہیں ہوا، لیکن آپ سمجھیں نا، پلیز میرے ساتھ چلیں۔ اس نے دانستہ وہ بات ادھوری چھوڑی جس کا سرے سے کوئی وجود ہی نہیں تھا۔ آمنہ ٹکر ٹکر اس کا چہرہ دیکھ رہی تھی۔ وہ رونا بھول گئی تھی۔ اس نہج پر تو اس نے کبھی سوچا ہی نہیں تھا، دل سے رکھ کر کہیں دور ہو گیا۔ سہراب نے ہمیشہ آپ کے ساتھ نبھائی ہے، اور اس وقت وہ تکلیف میں ہے۔ میں، ماموں یا آرا، کوئی ان کی ویسی مدد نہیں کر سکتا جیسی آپ۔ نکاح کے وقت 3 بار قبول ہے کہہ کر اس کے مسائل، خوشی، تکلیف سب قبول کر چکی ہیں۔ اب آپ اپنے فرض سے مکر رہی ہیں۔ شیرازی صاحب خواہ مخواہ کی ضد پر اڑے ہیں۔ ایک بیٹی تو جان سے گئی، اب دوسری کا گھر برباد۔ اس نے برباد پر زور دیا۔ کر کے انہیں کیا حاصل ہوگا؟ وہ تو میری کالز بھی نہیں اٹھا رہے۔ عالم بھائی کی گرفتاری کا سن کر میں نے کتنی کالز کی، حالانکہ آپ کو گھر آنا چاہیے تھا۔ لیکن ابا، میرا کام آپ کو سمجھانا تھا۔ اس نے بات ختم کی۔ اگر آپ آنے پر راضی ہو جائیں تو آپ کو لینے میں اور چاچو ساتھ آئیں گے، اور اگر شیرازی صاحب اپنی ایک اور بیٹی کو تباہ ہوتے ہوئے دیکھنا چاہتے ہیں تو ٹھیک ہے، جیسا آپ چاہیں، لیکن انہیں یہ ضرور بتائیے گا کہ وہ اپنی ضد میں اپنی ہی اولاد کی حق تلفی کر رہے ہیں۔ 2 سالوں میں شیرازی صاحب نے سہراب کی طرف سے محض جھکاؤ دیکھا تھا، لیکن تصویر کا جو رخ یہ لڑکا دکھا رہا تھا، اس کی چمک اتنی تیز تھی کہ چند پل کے لیے ان کی آنکھیں چندھیا کر رہ گئیں۔ اسلان وہاں سے گزرتے ہوئے ان کے پاس رکا۔ موت ایک اٹل حقیقت ہے۔ اپنی زندگی میں اپنی بیٹی کو اس کے شوہر سے دور رکھ کر اپنی وفات کے بعد اس کا حساب کیسے دیں گے؟ اسلان، تمیز سے بات کرو، وہ بابا ہیں میرے، آمنہ چلائی۔ اور جنہیں آپ سب نے 10 دفعہ دھتکار کر بھیجا ہے وہ چچا ہے میرے، وہ دو بدو بولا۔ اور آپ، مجھے افسوس ہو رہا ہے یہ بات آپ کو ایک لڑکے کو بتانی پڑ رہی ہے کہ آپ نہیں جانتے میاں بیوی کے درمیان پھوٹ پڑوانے والے کی کیا حیثیت ہوتی ہے۔ آپ جیسے لوگوں کی وجہ سے اس ملک میں ہزاروں شادیاں ٹوٹ رہی ہیں۔ شادی تب چل سکتی ہے جب سسرال یا میکے سے کوئی دخل اندازی نہ ہو، اور آپ تو ماشاء اللہ سے درمیان میں جم کر بیٹھے ہیں۔ اپنی ہی اولاد کا آپ سے بڑا کوئی دشمن میں نے آج تک نہیں دیکھا۔ میرال کی محبت کی ساری سزا آپ نے آمنہ چچی کو دی ہے۔ اسلان پلیز چپ کر جاؤ۔ آمنہ کے رکے ہوئے آنسو پھر سے بہنے لگے۔
اگر کبھی وقت ملے تو اپنی اس بیٹی کی آنکھوں میں بھی جھانک لیجئے گا جس کے مجرم صرف اور صرف آپ ہیں۔ معذرت مگر آپ غلط کر رہے ہیں۔ کسی کی موت پر آپ قادر نہیں تھے اور اب کسی کی زندگی کے فیصلوں پر بھی نہیں۔ انسان بنے، خدا نہیں۔ قطعیت سے کہتے اس نے بوڑھے مرد کی دھواں دھواں ہوتی رنگت نہیں دیکھی۔ دیکھ لیتا تو شاید اپنے الفاظ کی صفاکی پر پشیماں ہوتا۔ وہ چلا گیا تو جیسے خاموشی چھا گئی۔ بہت دیر تک وہ دونوں اپنی اپنی جگہ کھڑے رہے، دونوں پشیمان، دونوں پریشان۔ اب پلیز مجھے جانے دیں۔ میں نے آپ سے آج تک کبھی کچھ نہیں مانگا۔ آپ ہی کی وجہ سے میری شادی کیوں خراب ہو؟ میں سہراب کے بغیر نہیں رہ سکتی، انہیں میری ضرورت ہے، مجھے میرے گھر جانے دیں۔ انہوں نے نگاہیں اٹھا کر اپنی چھوٹی بیٹی کو دیکھا۔ اس کے آنسو، اس کی ایسی حالت، ان کا دل کٹ کر رہ گیا۔ وہ اتنا عرصہ ان آنکھوں کو کیسے جھٹلاتے رہے؟ سامان باندھو، میں تمہیں چھوڑ کر آتا ہوں۔ دروازے کے باہر کھڑے اسلان نے ان کی بات سنی، خود کو داد دی اور آگے بڑھ گیا۔ کم از کم ایک مسئلہ تو حل ہوا۔ اچھا جی، اس ایپیسوڈ کو ہم یہاں پہ ختم کرتے ہیں، اور چلو شکر ہے کوئی تو مسئلہ حل ہوا۔ اور شاہزید وہ کتنا بونگا ہے، اس نے ان باتوں پہ یقین کر لیا کہ عالم نے ہی اس کو مارا ہوگا۔ مجھے لگا تھا بھی سارے مل کے اس قاتل کو ڈھونڈیں گے، لیکن یہ تو بس عالم کو ہی قاتل بنا کے دے رہے ہیں۔ شاہزید کو یہ تو پتہ ہونا چاہیے تھا کہ اس کے بھائی کے پیچھے ایک سیریل کلر ہے، پریویلیج کلر، لیکن اب یہی ہے کہ عالم ہے، اور وہ انارا کو بھی نہیں دیکھنے دیتے بھائی کی ڈیڈ باڈی، حالانکہ اسے یہ تو پتہ تھا کہ میرا بھائی کتنا زیادہ پسند کرتا تھا انارا کو۔ تو یہ شاہزید ہوگا، اور مجھے لگتا ہے ان کے آپس میں اب نہ یوں لڑائی ہوگی اور یہی ہوگا۔ اور وہ کلر کون ہے؟ وہ کوئی عورت ہے۔ عورت کون ہو سکتی ہے؟ اچھا، یہ ضروری نہیں ہے کہ ابھی جو کریکٹر سامنے آ رہے ہیں وہی ہوں، کیا پتہ کوئی اور بھی کریکٹر ہو۔ اور وہ کیا نام تھا اس بندے کا، وہ جو شاہزید کی ماما کا دوست ہے، اس کی اماں، وہ بھی کوئی روبینہ، ہاں روبینہ بی بی، وہ بھی ہو سکتی ہے، پر خیر وہ کیوں ہوگی؟ تو ضروری نہیں ہے کہ ان میں سے کوئی ہو، اور یہ بھی نہیں ہے، عالم بھی نہیں ہے، سہراب بھی نہیں ہے، اور وہ بھی نہیں ہے۔ اور ہاں، یہ مجھے چیز یاد آئی ہے کہ اس کے پاس بہت سارے پیسے ہیں نا اسلان کے پاس، تو وہ بتا رہا ہوتا ہے نا وہ اپنی دوست پنار کو کہ میں نے جو تم انویسٹمنٹ کی تھی اس کے بہت زیادہ دگنی تگنی پتہ نہیں کتنی ہوگی ہے، تم ملینئر بن گئی ہو، تو شاید وہی پیسے ہوں اس کے پاس اب، وہ جو اس نے اکٹھے کر کے رکھے ہوئے ہیں۔ اور جب پولیس آتی ہے نا تو میں اتنی ڈر رہی تھی کہ اس کے پیسے نہ ان کو مل جائیں جو اس نے تہخانے میں رکھے ہوئے ہیں۔ اچھا، بہت ساری چیزیں اب نہ ماضی کی کلیئر ہو گئی ہیں کہ کیسے عالم کی بیویاں مری تھی، اور کیسے ان کی پھوٹ پڑ گئی تھی، اور کیسے یافس کے ساتھ اس کے ایشوز ہوئے تھے سہراب کے، اور تو سہراب اب میرال کی وجہ سے ہی اس سیریل کلر کو پکڑنا چاہتا ہے نا؟ ٹھیک ہے، اوکے جی، اب تک کے لیے اتنا کافی ہے، رکھیں دعاؤں میں یاد۔ اللہ حافظ۔